ساتھیوں السلام علیکم. پیپل میڈیا آفس اسلام آباد سے آپ سے مخاطب. اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی زیر میزبانی ہونے والی آل پارٹی کانفرنس کے بعد بنی تو اس کے بعد حکمرانوں میں خلبلی مچی ہوئی ہے. اس سے 2 دن پہلے اسلام آباد میں ہی پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ہونے والی اے پی سی نے بہت گہرا رنگ چھوڑا. ساتھیوں آپ کو پتا ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب 2 سال سے مسلسل کوشش کرتے رہے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بے نقاب کیا جائے. 2000 کے بجٹ کے دوران بھی چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہی خواہش رہی کہ جلد از جلد اے پی سی کا انعقاد ہو. اس کے بعد 20 ستمبر کو اسلام آباد میں اے پی سی ہوئی. اے پی سی سے پی ڈی ایم تشکیل پائی. اس کا ایجنڈا بالکل واضح ہے اور اس ایجنڈے نے حکومت کو اتنا بے چین کر دیا کہ پہلے تو سندھیوں پر، پہلے تو بلوچوں پر، پہلے تو پختونوں پر غداری کے مقدمات بنتے تھے، اب اہل پنجاب پر بھی مقدمات بن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل پنجاب نے اسٹیبلشمنٹ کے دم پر پاؤں رکھ دیا ہے. بات انتہا سیدھی ہے کہ وہ جدوجہد جس کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی گزاری، وہ چاہتی تھی کہ پاکستان میں آئین کی علمبرداری ہو، پارلیمنٹ کی بااختیاری ہو. الحمدللہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ان کی جدوجہد کے عین مطابق 18ویں ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کو بااختیار بنایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میثاق جمہوریت پر مکمل عمل کیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب میثاق جمہوریت پر عمل کرتے رہے. ایسا بھی ہوئے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے 18ویں ترمیم کو دل سے قبول نہیں کیا. مسلسل سازشیں ہوتی رہیں اور سندھ کو تو ڈرامہ اسٹوڈیو بنایا گیا. وفاقی ادارے ایف آئی اے اور رینجرز سندھ حکومت کے کام میں مکمل مداخلت کرتی رہی، اور صرف نیب کا نشانہ صرف سندھ رہا، اور ابھی بھی نیب کا نشانہ سندھ ہے. پنجاب میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کو بھی نیب ہی نشانہ بنا رہا ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع دن سے یہ موقف رہا کہ یہ احتساب
یہ احتساب کے قانون، یہ احتساب کی سوچ، جس طرح سے یہ احتساب ہو رہا ہے، یہ عامروں کا مشکل آ رہا ہے. چاہے ایوب خان کا ایبڈو ہو، چاہے جنرل ضیاء مردود کا احتساب یا پرویز مشرف کا احتساب، ان کا مقصد سیاسی طور سیاسی مخالفین کے خلاف احتساب کا ہتھیار استعمال کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر آصف علی زرداری نے زندگی بھر جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا، عدالتوں میں خود کو بے گناہ ثابت کیا اور عوام کے سامنے سرخرو ہوئے. اب بھی صدر آصف علی زرداری احتساب عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں، وہ بھی ان حالات میں جب کرونا کی وبا عام ہے. ان کی زندگی کو خطرات لاحق کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود صدر صاحب ایسا عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، میڈیا پر بھی بات کرتے ہیں. ان کا اعتماد، ان کے چہرے پر ایک سجی مسکراہٹ اسٹیبلشمنٹ کو بہت تکلیف دے رہی ہے. ہم چلتے ہیں واپس غداری کے محکموں کی طرف. یہ بوکھلاہٹ نہیں تو اور کیا ہے کہ سیاستدانوں کے خلاف بغاوت کے مقدمے، غداری کے مقدمے. عجیب بات یہ ہے کہ جن پر غداری کا مقدمہ بنایا گیا ہے ان میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی شامل ہیں. کیا یہ سابق موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر پر غداری کا مقدمہ بنا کر عمران خان نے اپنے دوست مودی کو کوئی تحفہ دیا ہے؟ بہت سوچنے کی بات ہے. اب قوم جاگ پڑی ہے اور مقدمات کا داخلہ ہی بتا رہا ہے کہ پنجاب جاگ رہا ہے. عوامی اور انقلابی شاعر حبیب جالب پنجاب کو جگاتے جگاتے ابدی نیند سو گئے. وہ قوم کو بتاتے رہے، جب انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو فوجی آمروں کے خلاف لڑتے دیکھا تو کہا تھا کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. حبیب جالب صاحب پنجاب کو جگاتے جگاتے سو گئے اور اس لڑکی، نہتی لڑکی جو حبیب جالب کی شاعری تھی، کو راول پنڈی نے سرے عام قتل کر کے تابوت میں بند کر کے سندھ روانہ کیا. وہ غداری کے مقدمات تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پر بھی بنائے گئے، ملک دشمنی کی تہمتیں بھی ان پر لگائی گئی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وطن پرست لیڈر تھے، عوام کی قائد تھی، پاکستان کی بیٹی تھی، بہن تھی، ماں تھی. تو جو مقدمات پہلے سندھ، بلوچستان اور پختونخوا کے عوام پر بنائے جاتے تھے یا سیاستدانوں پر بنائے جاتے تھے، اب اہل پنجاب میں بھی بن رہے ہیں، اہل پنجاب پر بھی بن رہے ہیں. بہرحال یہ غداری کے مقدمے، یہ ملک دشمنی کی تہمتیں
سیاسی کارکنوں کا راستہ نہیں روکتی. یہ ایک بوکھلاہٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور پی ڈی ایم کا موقف، ان کا ایجنڈا سیدھا سادہ ہے کہ آئین پر عمل کرو، جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، پارلیمنٹ کو بااختیار کرو، اور ہر ادارہ آئین کے دائرے میں رہے. تو ابھی تو شروعات ہے. تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ آدھے درجن وزرات، آدھے درجن وزیر بار بار پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے پریس کانفرنس سے پہلے انہیں گیدڑ کٹ کا نشانہ بنایا گیا ہو. سہمے ہوئے چہروں پر اڑتی ہوئی ہوائیں، بوکھلاہٹ، بد زبانی ثابت کر رہی ہے کہ سلیکٹڈ کے دن گنے جا چکے ہیں. وہ جس طریقے سے اقتدار میں آئے تھے، اسی طریقے سے انہیں اقتدار سے جانا ہوگا. 16 تاریخ کو گوجرانوالا میں جلسہ ہوگا. تمام سیاسی قائدین شریک ہوں گے، عوام بھی شریک ہوگی. یہ ایک ابتدا ہے. جی ٹی روڈ جاگ پڑا ہے، اور جمہوریت کے لیے جی ٹی روڈ کا جاگنا بہت ضروری ہے. بہت